الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. ہماری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائیے. اس آیت شریفہ کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کی جا چکی ہیں. آج کے درس میں اللہ کریم کی توفیق سے جو باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرنی ہے، ان میں سے پہلی بات کہ نمازی نماز میں کھڑا ہے، اس کا یہ کہنا صراط مستقیم کی طرف میری رہنمائی فرمائیے، یہ کیا بات ہے؟ کیا نماز میں اس کا کھڑے ہونا یہ گمراہی کی بات ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پیاری عبادت اس میں مشغول ہے. اب اس کے ساتھ اللہ کریم کیا سکھلا رہے ہیں کہ یہ کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر یہ میں آپ تک بات نہیں رکتی. انہوں نے بھی کہا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ہدایت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کے بعد انبیاء اور رسولوں کے بعد بابا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے انبیاء رسولوں کے بعد سب سے بلند بات حضرات صحابہ صدیق، فاروق، ذوالنورین، مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو پھر یہ کیا بات ہے؟ حضرات مفسرین نے اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں اس بارے میں جو بہت خوبصورت باتیں تحریر کی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے اللہ ٹھیک بات کہنے اور پھر اس سے مجھے اور آپ سب کو، ہماری نسلوں، گھر والوں، بیٹوں، بیٹیوں، بہووں، دامادوں سب کو مالا مال. جو باتیں انہوں نے بہت ہی پیاری اور اعلیٰ کی ہیں، ان میں سے ایک بات کسی کا ہدایت پانا یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت نامکمل ہے. اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، خواہ مخواہ میرا دماغ خراب نہ ہو جائے. اور آپ سے میں نہیں کہتا اس طرح، اپنے بارے میں کہتا. کسی کو نیکی کی 1، 10، 100، ارب بڑی بڑی بہت بڑی نیکی کی توفیق ملے، یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن نامکمل نعمت. اس نعمت کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے؟ تکمیل اس طرح ہوتی ہے کہ نیکی کرنے والے کی موت آئے اور نیکی اس کے نام میں باقی. بہت بڑا واقعہ تھا. متقی، پرہیزگار، پارسا، عبادت گزار، خشوع خضوع، نیکی کے حوالے سے جتنے الفاظ ہیں سب اللہ کے فضل و کرم سے اس پر چشمہ ہوتے ہیں. ہم کیا سبق پڑھ رہے ہیں کہ نامکمل ہے. مکمل کب ہے؟ کہ جب دنیا سے روانگی کا وقت ہو، اس نیکی کے پانے والا ہو، کھاتا نیکیوں سے خالی نہ کروا چکا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت سہل اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اہل الجنہ وهو من النار، بلا شبہ بندہ لوگوں کی رائے میں جنتیوں والے اعمال کرتا ہے اور وہ جہنمی ہوتا ہے۔ وَيَعْمَلْ فِيمَا يَرَى النَّاسَ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور بندہ لوگوں کے دیکھنے میں، لوگوں کی رائے میں جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ حیرانگی کے بعد خان صاحب جی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیرانگی کو ختم فرما دیا، انما الاعمال بخواتیمہا، بلا شبہ اعمال کا دار و مدار خاتمے کے ساتھ۔ پھر اپنے سبق کے آغاز کی طرف آتا ہوں۔ نیکی کا کرنا کی نعمت، بڑی نعمت، لیکن اس نعمت کی تکمیل کب ہے کہ موت کے آنے تک یہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں جاری رہے۔ مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی ہے، پانچوں نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے، بلکہ جماعت کرواتا ہے، اور اس کی جماعت کروانے میں کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا نہیں، خشوع و خضوع سے کرواتا ہے، اللہ کے لیے کرواتا ہے۔ اب ایک دن آیا، بچی کی بارات آ رہی ہے، بچے کی شادی ہے، فنکشن ہے، عقیقہ ہے، منگنی ہے، کوئی جو فنکشن ہے، مہمانوں کی آمد و رفت ہے، خوشیاں ہیں، کہہ کے بلند ہو رہے ہیں، معانقے ہو رہے ہیں، جس کو آپ پنجابی میں گپے مارے۔ عصر کی نماز کا وقت آیا اور حاجی صاحب، ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب مگن ہیں خوشیوں، آیا اور چلا گیا۔ شام سے پہلے اللہ کی سپرد حاجی صاحب روانہ ہے، ہو سکتے ہیں کہ، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمل، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب، جو اس کا لقب ہے سارے استعمال کر لیں، اور سابقہ اس کی تکبیر تحریمہ والی، صف اول والی، یا مصلی والی، امامت والی، اخر والی، خشوع والی، خضوع والی، ساری عبادتیں، ان کا کیا بنے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے یا ہماری بات؟ یہ بیچارہ بڑا صوفی اچھا ہے، ہماری بات چلے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ترک صلاۃ، خان صاحب کی بات سمجھا رہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمل۔ تو انشاءاللہ الرحمن، میں اللہ مجھے جھوٹ سے بچائے، پہلے گناہ تھوڑے ہیں کہ میں اور آپ کو سمجھانے کے لیے گناہ اکٹھے کروں، پہلے ہی اللہ معاف کر، یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، معاملہ شمون بیٹا بہت ہی توجہ آ، شعیب جی بات واضح ہو رہی ہے، اور یہ شعیب شمون نہیں، فضل الہی کے لیے سب سے پہلے بات ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، 4 رکعتیں ہم نے پڑھی، تو ہر رکعت میں اللہ پاک سے اس تفسیر کے مطابق کیا سوال کیا؟ اللہ پاک کی مسجد میں لائے ہو تو موت کے دن تک رہا، موت سے پہلے والی جو نماز کا وقت آنے والا ہے اس وقت بھی یہ پڑھنے کی توفیق دینا، ایسا نہ ہو
کہ مروں اور مرنے سے پہلے نیکیوں سے اپنا کھاتا صاف کروا چکا. بات واضح ہو رہی ہے. تو ایک دوسری اور یہ ایک میں نے مثال دی ہے. یہ بات سب چیزوں کے بارے میں. ہاں تاکہ مایوسی بیکار نہ آئے. ایک بندہ بیمار ہو گیا, رب کی رحمت بھی دیکھی. احتشام صاحب بندہ بیمار ہو گیا, صف اول کا نمازی یا جماعت کراتا ہے یا اذان دیتا ہے یا دیتا ہے, اخلاص والا بندہ اب بیمار ہو گیا. دل میں تڑپ ہے, حسرت ہے, آرزو ہے, تمنا ہے, لیکن قدموں کے اس کے جسم کو اٹھانے کی طاقت نہیں. گھر میں اشارے سے لیٹا ہوا نماز پڑھا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا. اب اس کے لیے کیا ہے؟ فرشتے کو اجازت ہی نہیں کہ اس کی لیٹے ہوئے نماز لکھے. فرشتے کو اجازت ہی نہیں کہ اس کی مسجد کے بغیر والی نماز لکھے. کیا لکھے گا؟ اللہ کریم کا حکم ہے میرے بندے کی وہ نماز بیماری کے دنوں میں لکھ جو صحت کے زمانے میں پڑھا کرتا. تکبیر تحریمہ والی نماز, صف اول والی نماز, خطبے والی نماز, امامت والی نماز. دونوں باتیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں. ایک ہے فنکشنوں میں نماز کو چھوڑنا, خوشیوں میں نماز کو ترک کرنا, اس میں کوئی خیر نہیں. انشاءاللہ میں بات اپنی ہمت اور کمزور سمجھ کے مطابق ٹھیک آپ تک پہنچانا, اس میں کوئی گنجائش نہیں. لیکن جب معذوری ہو اس میں گنجائش ہے. لیٹ کے اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے اور ماشاءاللہ اس کی تکبیر تحریمہ والی نماز لکھی جائے, صف اول والی نماز لکھی جائے. اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے امام مسلم اہدنا الصراط المستقیم کا معنی واضح ہو رہا ہے کہ نہیں؟ خان صاحب جی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جنجوہ صاحب کہ کیا مانگتے ہیں ہم اہدنا الصراط المستقیم؟ ٹھیک ہے نماز میں آ گیا الحمدللہ مانگ رہے ہیں یا اللہ موت تک اس نیکی کو میرے ساتھ جاری رکھا. تو میں مثال سے نماز دے رہا ہوں. ایک بچہ ہے, ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا بچہ اس کے ہاتھ چومنے کے قابل جو اپنے ماں کی باپ کی خدمت کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک بندہ ہے اپنے بیوی بچوں سے اچھا معاملہ کرتا ہے, شاباش. بیوی کے حقوق کو پورا کرتا ہے, شاباش. لیکن ذرا موڈ خراب ہوا تو پھکڑ بکتا ہے. کھوٹا بندہ. ذرا مارکیٹ میں کام ڈاؤن ہوا تو جی کرنے والا بیگم کو اب تو منحوس آ گئی میرے کا, جدھر کیوں آئی میرا بیڑا گھر کو. یہ خود منحوس اور بیڑا غرق پارٹی. ہمارا دین مکمل ہے. وہ مثال نماز کی کوئی سے یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھی تو بات ہوگی, نہیں. نماز دین کا ستون ہے لیکن دین پورا ہے. یہ عمارت صرف ستونوں پر یہ بنا رہے ہیں ہماری کمیٹی جو صرف ستون ہی بنا رہے ہیں, کھڑکیاں بہت کچھ ہے. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نیکی پر جاری رہنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ اگر میں آج بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں, یا اللہ موت تک ایسے رکھیں. اے اللہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آنا سلوک کر رہا ہوں, یا اللہ یہ نہ ہو کہ جب میرا مزاج بگڑ جائے تو میں سنت سے دور نہ. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ پاک کی جو نیکی آپ نے میرے نصیب فرمائی ہے, موت کا وقت آئے تو نیکی کا درجہ اوپر ہو نیچے نہ جائے. یا اللہ جو قدم
آپ کی پسند والا میرا اٹھ چکا ہے، یا اللہ میری زندگی میں وہ وقت نہ لانا کہ میرا قدم ہٹ جائے، اس سے پہلے موت دے۔ بلندی پر موت اچھی ہے یا بربادی پر اچھی ہے؟ بلندی والی موت اچھی۔ یہ مانگ رہا ہے بندہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک حدیث پاک سن لیجیے، ہمارے پاس سے 2-3 منٹ ہے، باقی بات انشاءاللہ اسی موضوع کے بارے میں یہ کو کریں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے کہ میں اس کے بعد، آپ کے بتلانے کے بعد شادی قیام کروں۔ ایسی بات بتلائیے کہ اس کے بعد میں کسی اور سے نہ پوچھوں، ضرورت بھی نہ رہے۔ ایسی شافی بات واضح ہو رہی ہے، تو ایسا نسخہ دے دو بس۔ اور ایک دوسری روایت میں عرض کیا کہ ایسی بات بتلائیے کہ میں اسے مضبوطی سے تھاموں، میرا سب کچھ قربان ہو جائے اس سوال کرنے والے پر۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں تو ان کے ساتھی بھی امتوں میں بے مثال۔ باغ والا اگر بہت اونچا ہے تو باغ کے پھول بھی بہت ہی اونچے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ وہ بات جو میں بتلاؤں کہ تجھے اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، اور وہ بات جو میں بتلاؤں اور تو اسے مضبوطی سے تھام لے، وہ یہ ہے کہ یہ کہہ کہ میں اللہ کی ایمان لایا۔ کیا مانا؟ کہ میں اللہ کی غلامی میں آ گیا۔ تو پھر کیا کر؟ ثم استقم، پھر اس غلامی سے چمٹ جاؤ۔ استقامہ کا معنی محدثین نے لکھا لزوم طاعت اللہ، اللہ تعالی کی اطاعت، اس سے چمٹ جانا، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، تونگری میں بھی، غربت میں بھی، حضر میں بھی، سفر میں بھی۔ موڈ ٹھیک ہو تب بھی، موڈ ٹھیک نہ ہو تب بھی، زیادہ سودے ہو جائیں تب بھی، بیکاری ہو تب بھی، لزوم طاعت اللہ۔ اور اسی حالت میں چلتے چلتے اللہ کی ملاقات کے لیے روانگی کا وقت آ جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ جہاں تک آپ نے اپنی پسند کے کاموں میں پہنچا ہے، اب ان پر کیا فرمانا؟ ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اہدنا الصراط المستقیم والی دعا ہمیں دل سے مانگنے اور موت کے دن تک اور موت سے پہلی نماز تک مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اللہ کریم کی ملاقات کے لیے جا رہے ہوں تو ہمارا بدن اس کا ذرہ ذرہ بولے کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کی دعا اللہ کریم نے قبول فرمائی اور اس کو نیکیوں پر جما دیا، استقلال دے دیا، استقامت عطا فرمائی۔ اللہ کریم یہ بات ہمیں، ہماری بیٹیوں، بیٹوں، بیویوں، بہووں، دامادوں، پوتیوں، پوتوں، نواسوں، نواسیوں، پوری نسلوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے اہل و عیال کو اور پوری امت کو اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی رانا صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ میت کو الحمدللہ پڑھتے ہیں، سنت سے ثابت ہے؟ سبحان اللہ، عجب عجب معاملہ ہے، عجب معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح اس بات کو نوٹ کرنا، اسی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھتے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز جنازہ پڑھا، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور بعد میں فرمایا کہ تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ ہمارے برادران نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ کو قریب آنے دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت دے۔ یہ بیان تو صحیح طریقے سے شاہ صاحب کریں گے، مجھے تو وہ طریقہ صحیح تو ہلکی پھلکی بات تو سمجھیں یہ بات جی۔ آج کا بیان اسی کا بات۔ اچھا مجھے تو پتا نہیں ہے کہ وہ تو پھر مزہ ہی آ جاتا ہے نا، لیکن میں چلیے مرچ مسالے کے بغیر ہی سن رہے ہیں۔ یعنی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہاں نہیں پڑھی، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی پڑھو فاتحہ، اور بعد میں کہو وہ بھی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ ٹھیک ہے جی، جو چیز ثابت ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا انشاءاللہ دین یہ ہے کہ جو شخص نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ نہ پڑھے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے، اور اس کے بعد فاتحہ پڑھ کے بخشنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں میرے ناقص محدود تھوڑے سے کوئی ثابت، اگر کسی کے پاس اس بارے میں ثبوت ہو تو ہمارے سر پر اور دونوں آنکھوں پر۔ جی یہ نبی پاک سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، اہل حدیث کا اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے، پنجابی میں اوکھے نہیں ہوتے، جو چیز آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بس کافی ہے، اس سے آگے اصل میں ایک مثال ہے، باپ نے حکم دیا بیٹا کرنے والا ہے، وہ سوکھا رہتا ہے یا اوکھا ہوتا ہے؟ باپ جانے جس نے حکم دیا، مینیجر، مدیر، سینئر باس، اس نے کہا کرو، اس نے کر دیا۔ کیوں خان صاحب آپ اتنے پرانے ڈپلومیٹ، جب سبیر صاحب نے کہہ دیا سبیر جانے اور کام جانے، ہم نے کر دیا۔ دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس، جو کر دیا بس کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ سے ایک میت کے دفنانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے ثابت قدم رکھے کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا۔ باقی 4 قدم پہ 10 قدم پہ یہ ساری میڈ ان یا انڈیا یا پاکستان۔ جب گھر چلے جاتے ہیں اور لوگ پھر آتے ہیں آپ کو اس کے لیے، تو اس وقت جب دعا پڑھتے ہیں وہ پھر کون سی دعا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں کہ آپ آئے ہوں ہاتھ کرو جی دعا، حکے بھی نالی منہ چخبار سامنے سے دعا کرو، یعنی کہ اللہ معاف کرے۔ یہ طریقے اصل میں 1 منٹ ہے، آدمی مٹی سے اترتا ہے تو اترتا ہی جاتا ہے، کیوں اترے ہوں؟ ایک بنا بنایا طریقہ موجود ہے تو اسی پہ چل۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اس پہ چلتے جائیں۔ اب پہلے ان کی مرضی کے خلاف کھا لیا، اب ان کو پھر میک اپ کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کیا، جو جو بتلایا، بہت کافی۔ جو بات ثابت آئے کھڑے کھڑے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو یہ کرے یہ کرے، اس کے بورسا پر یعنی چل اس طرح ہوتا نا کھڑے، یہ جو ہے دعا کرو جی، اور کسی کا دل کر ہر وقت آدمی کا دل بھی حاضر نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اور ان کو بھی ہدایت دے۔ یہ بے ادبی والی بات ہے، یہ طریقہ نبی پاک سے حساب ہے۔ اب 100 دفعہ وہ آگے اٹھا رہا ہے، پھر 100 جی